السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، 23 اکتوبر کی وہ شب جب پاکستان کے نڈر اور بے باک صحافی ارشد شریف کو کینیا کے شہر نیروبی میں انتہائی دردناک طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا ہائی پروفائل کیس تھا جس نے جو ہے وہ پاکستانیوں کے ذہنوں میں بہت سارے ایسے سوالات چھوڑے تھے جن کا جواب لینا ہم پاکستانیوں کا حق اور فرض ہے۔ ناظرین، ارشد شریف کی موت، جس کو کہا یہ گیا تھا کہ شاید جو ہے وہ ان کو غلطی سے جو ہے وہ مار دیا گیا، کینیا کی پولیس کی جانب سے یہ جو ہے وہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ شاید کسی اور کو مارنا چاہ رہے تھے، لیکن جو ہے وہ ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ ہو گئی اور ارشد شریف کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اس قسم کی بہت ساری ایسی باتیں جو ہے وہ ان کی سامنے آئی تھی، کبھی ایک تو کبھی دوسری، لیکن اب جو انکشافات سامنے آئے ہیں وہ انتہائی دل خراش ہیں۔ دنیا نیوز کے سینئر صحافی کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے وہ ایک اسیسینیشن مرڈر ہے، اس کو کہ کوئی بھی غلط رنگ نہ دیا جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ارشد شریف کے قتل سے پہلے تقریباً 3 گھنٹے قبل جو ہے وہ انہیں انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی ہاتھ کی وہ جو ہے وہ انگلیاں توڑ دی گئی، ان کی پسلیاں توڑ دی گئی، ان کے ناخن نکالے گئے، اور اس تشدد، سوچے وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے، اور اس تشدد کے بعد جو ہے وہ قریب جا کر ان کو گولی ماری گئی، ان کے سر پر گولی ماری گئی۔ یہ میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہمارے لیے اتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس معصوم جان کو کتنا جو ہے وہ درد ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تیسرا یہ کہ ان کے ساتھ موجود شخص خرم، جو اس وقت ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا، جس سے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا کہتے ہیں بال بھی جو ہے وہ باقا نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی سیٹ ارشد شریف کی، ان کو جو ہے وہ خون سے لت پت وہ ہوئے تھے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسیسینیشن مرڈر ہے، جو ہے وہ انہیں ہی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا اور انہیں ہی قتل کیا گیا تھا۔ وہ جو ان کے ساتھ شخص بیٹھا ہوا تھا خرم، جس سے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جو ہے وہ عام روزوں میں جو ہے وہ عام دنوں میں جو ہے وہ انہیں ایک سیدھے سادھے رستے سے، جو آسان رستہ تھا، اس سے لے کے جایا کرتا تھا، لیکن اس دن جو ہے وہ اسے لمبے روٹ سے جانا پڑا اور لمبے روٹ سے انہیں لے کر گیا۔ ایک اور چیز انہوں نے جو ہے وہ سامنے لائی کہ اس وقت جو ہے وہ وہاں پر امریکہ کے کچھ انسٹرکٹر اور کچھ ٹرینر جو تھے وہ موجود تھے، جن کے ساتھ ارشد شریف نے 22 اور 23 اکتوبر کی شب جو ہے وہ ڈنر بھی کیا تھا۔ یہ تمام جو ہے وہ انکشافات کیے گئے ہیں کامران شاہد کے شو میں، جس نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے کامران شاہد اور کامران شاہد کا شو، اور یہ تمام انکشافات جو ان کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ آخر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ آلریڈی بہت ڈیلے تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ارشد شریف مرحوم کی جو مدر ہے، انہوں نے پاکستان کے قانونی اداروں سے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ وہ جو ہے وہ خود اس کیس کو دیکھیں اور ان کی جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ انہیں دی جائے، تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ ایگزیکٹلی ان کے بیٹے کے ساتھ، ان کے معصوم بیٹے کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور آخر اسے کس چیز کی جو ہے وہ سزا دی گئی ہے، اور پاکستان کے قانونی ادارے اور پاکستان کی حکومت آخر کیوں جو ہے وہ اس چیز کو ڈیلے کر رہی ہے۔ یہ بھی سوال جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا ان کی مدر کی جانب سے۔ اور پھر جو ہے وہ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ پہلے لائی گئی، میڈیا کو دکھائے گی۔ آخر کیوں ان کی مدر کو نہیں جو ہے وہ دکھائی گئی، ان کے گھر والوں کو نہیں دکھائی گئی؟ ان کے بیٹے کے ساتھ انتہائی ظالمانہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا۔ میں حیران ہوں کہ آخر کیوں یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے کہ پاکستان کے اداروں کو کھڑے ہو جانا چاہیے، پاکستان کی حکومت کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آخر کیوں ہمارے معصوم شہری کو اتنے دردناک طریقے سے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ ایک بندے کو جو ہے وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اسے جو تکلیف، جو جس کرب سے وہ گزرا ہوگا وہ اسے پتہ ہوگا، لیکن ایک وہ بندہ جس کو آپ 3 گھنٹے پہلے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اسے پیٹتے ہیں، اس کے ناخن اتار دیتے ہیں، اور پھر اس کے سر پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اسے گولی مارتے ہیں۔ سر پہ گولی مارنا کتنا جو ہے وہ دردناک ہوگا، یہ شاید ارشد شریف مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہیں ہی پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے، ہم پاکستانیوں کا فرض یہ ہے، ہمارے اداروں کا یہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو انصاف دلایا جائے، ارشد شریف کو انصاف دلایا جائے، ان کے گھر والوں کو انصاف دلایا جائے، اور ہمارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ ہمیں دیے جائیں۔ پاکستان کی صحافت اور صحافیوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ارشد شریف کا قتل اور اس کے بعد عمران ریاض خان، ایسے بہت سارے صحافی ہیں جن کو تھریٹس دی جا رہی ہیں، جن کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ اپنی جان اسی طریقے سے بچا پا رہے ہیں کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں، لیکن جب دوسرے ملک میں بھی جا کر جو ہے وہ نہیں بچ پائیں گے تو وہ کہاں جا کر بچیں گے، اور وہ کہاں سچ بولیں گے۔